الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع النور شریف کی بہاریں ہیں۔ جوں جوں اس ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ قریب سے قریب آتی جا رہی ہے، عاشقان میلاد کی خوشیوں میں جوں جوں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ مہینہ کیا آتا ہے، اپنے دامن میں مسرتیں، بہاریں اور ایک ذوق کی کیفیت لے کر آتا ہے۔ عاشقان میلاد سال بھر ان گھڑیوں کا انتظار کرتے ہیں، اور جو ہی اس ماہ مبارک کی آمد قریب سے قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے تو ان کی مسرتوں میں اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ مبارک ماہ کی آمد ہو جاتی ہے۔ جیسے الحمدللہ 1432 سن ہجری کی آمد ہو چکی، 1432 کے سن ہجری کے ماہ ربیع النور کی آمد ہو چکی۔ اور پھر ساتھ یہ کہ جو مدنی چینل کے ہمارے ناظرین ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ خود مدنی چینل کی جو اپنی اسکرین ہے اس کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، ہر طرف سب پرچموں کی بہاریں ہوتی ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں ہوتی ہیں، گویا کہ ایک غم، دکھ اور ایک بد امنی کی جو کیفیت ہم اس معاشرے میں پاتے ہیں، اگر آپ مدنی چینل دیکھیں گے یا جو یہاں کے جو شرکاء ہوتے ہیں، کہ یہاں جب جو شرکاء ہوتے ہیں ان کا تو یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، ان میں کورس والے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کورس کی تو ایسی برکت ہے، ایسی بہاریں ہیں ماشاءاللہ کہ اس میں آنے والا تو ویسے ہی کافی غم، دکھ، پریشانی، نہ دنیا کی جھنجھٹ، زمانے کا ہے غم، کافی چیزوں سے وہ نکل کر مسجد میں وقت گزارتے ہیں اور خوب علم دین سیکھتے ہیں، اس سے ان کو خوب برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ بات چونکہ مدنی چینل کی میں کر رہا ہوں تو اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کی جو اس کا آپ اسکرین دیکھ رہے ہوں گے، اب جیسے سلسلہ چل رہا ہے یہ سلسلہ جو ہی ختم ہوگا آپ دیکھیں گے کہ جھنڈے ہوں گے، بہاریں ہوں گی، تو نعتیں ہوں گی، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں ہوں گی۔ اسلامی بھائیوں کے چہروں پر کوئی کہ خوشی اور بشاشت کے ایک آثار ہوتے ہیں۔ جو دکھی، پریشان، تھکا ہارا، تھکا ماندہ جب گھر آئے اور مدنی چینل آن کرے تو میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ کا یہ مدنی چینل آپ کی روزمرہ کی تھکن اتارنے میں بڑا ہی معاون و مددگار ثابت ہوگا، ایک اچھا کردار ادا کرے گا۔ آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، آپ کے دماغ کو سکون نصیب ہوگا، دل کو قرار نصیب ہوگا، اور آپ کو لگے گا کہ یار خواہ خواہ میں ادھر ادھر کی پنچاتوں میں لگا ہوا ہوں، مغز میں لگا، یہ دیکھو یار ان کو موج ہے، ان کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ان کو بس یہ آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، چلے آقا کی آمد مرحبا آپ بھی کرو، آقا کی آمد،
آقا کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، آقا اتار کی آمد. مرحبا. آپ بھی کرو مرحبا مرحبا. انشاءاللہ دیکھیے یہ مرحبا مرحبا کرتے رہیں گے تو دکھ درد خود ہی دور ہو جائیں گے. کیوں نہ ہو کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک یہ تو دکھی دلوں کا چین ہے. آقا پر درود و سلام پڑھنا یہ تو دکھوں کو دور کرتا ہے. وہ آپ نے شعر نہیں سنا؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اور جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک خود ایک ایسا مقبول وظیفہ ہے کہ یہ درود پاک کا پڑھنا ہی بندے کے کئی دکھ درد اور غموں کو دور کر دیتا ہے. گناہوں سے کی مغفرت کا ذریعہ ہے، ہماری پاکیزگی ہے، طہارت ہے درود پاک پڑھنا. تو یوں اس ماہ مبارک میں درود پاک کی کثرت ہوتی ہے. الحمدللہ نمازوں کی کثرت ہو جاتی ہے. اسلامی بھائی اللہ عز و جل کا جو ذکر کرتے ہیں اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، جو درود پاک پڑھتے ہیں اس میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے اب جیسے یہی رسالہ دیکھ لیجئے، ایک میرے سامنے ہی رسالہ، ٹھیک ہے نا، یہ رسالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب یہ رسالے کو غور سے دیکھیں. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا دکھانے کا، ابھی اسے موضوع چلا ہے تو اب یہ غور سے آپ دیکھیں رسالہ، آپ کی آنکھوں کو ایک ٹھنڈک ملے گی. میں صرف عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہوں، خیر عقیدت تو اپنی جگہ ہونی چاہیے، حسن اعتقاد کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ اس میں گنبد بھی نظر آئے گا. اس میں جو سبز رنگ ہے ایک اپنی چمک ہے. کتاب رسالے تو بہت، مگر اب یہ آقا کی ولادت کا جشن منانے کا انداز دینے والا یہ رسالہ صبح بہار، اس کی ایک اپنی چمک ہے. میرے کیمرہ مین بھی دیکھیں، میرے ڈائریکٹر بھی دیکھیں، ان کو ایک اپنی آنکھوں میں جو نا ایک چمک نظر آئے گی، ایک سکون نظر آئے گا. تو یہ ایک اب یا تو یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف مجھے نظر آئے گا، سب کو نظر آئے گا انشاءاللہ. تو یہ عشق و محبت کی باتیں. تو یوں مدنی چینل کی اگر آپ اسکرین کو عشق و محبت سے دیکھیں تو آپ کو اللہ نے چاہا تو ایک سکون، ایک راحت، اور اس چینل پر نظر آنے والے چہروں پر اللہ نے چاہا تو ایک بشاشت، ایک خوشی، ایک راحت نصیب ہوگی. اور یوں ہوتا ہے کہ انسان جب دکھی ہوتا ہے اور کسی ایسے سے ملتا ہے کہ جس سے وہ اس کو خوش خرم اور ایک پرسکون پاتا ہے تو کچھ اس کا دکھ درد اور سکون، دکھ درد دور ہوتا ہے، اس کو کچھ سکون ملتا ہے. تو الحمدللہ مدنی چینل میرے رب کی رحمت سے آپ کو سکون عطا فرمائے گا. بس آپ مدنی چینل پہ رہیے اور یہ دیکھتے رہیے سلسلے. اس میں پھر رات کو الحمدللہ مذاکرہ ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ. اس میں تو ویسے ہی خوشی اور خوشی اور خوشی خوشی ہوتی ہے، خوشی خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ امیل سنت ہوتے ہیں اور ہمارے اہل علم اسلامی بھائی ہوتے ہیں، نعت خان ہوتے ہیں، عاشقان رسول ماشاءاللہ بھرے ہوتے ہیں ہمارے میلاد حال کے اندر، اور جھوم رہے ہوتے ہیں اور جھنڈے ہلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں پر بشاشت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. اور ہاں آپ کو رونا بھی نظر آئے گا، مگر وہ رونا سکون کے لیے. یہ وہ رونا ہے کہ جو عشق رسول میں روتا ہے اس کو سکون نصیب ہوتا ہے. یہ عشق رسول کی ایک وہ آگ ہے، وہ ہے نا جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے، یہ وہ آگ ہے. تو یوں انشاءاللہ مدنی مذاکرے بھی دیکھیں اور رات بھر مدنی مذاکرے چلتے ہیں، ملاقاتیں دیکھیں. تو اب امیل سنوں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یار اپنے کو بھی مسکراتے رہنا چاہیے. یہ مسکراتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ. حالانکہ یہ غم پسند شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے جو ان کی رونے کی اور ان کی جو اپنی غم کی کیفیت ہے، لیکن جب اسلامی بھائی ملتے ہیں وغیرہ تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے. اس میں بھی یہ شریعت کے لحاظ، شریعت کا لحاظ رکھتے ہیں. الغرض ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس وقت جمع ہوتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کے کچھ پہلو پر ہم بیان سن رہے تھے. اور ہم نے جو بات سنی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پانے میں کامیاب ہوئیں اور جب لے کر چلی تو وہ کھچر جو
مکہ مکرمہ میں آتے وقت سب سے پیچھے چلتا تھا، مگر جب سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئے تو وہی سواری سب سے آگے چلنے لگی۔ اس پر ہمارا وہ چل رہا تھا، جس پر ہم نے وہ شعر بھی پڑھا تھا، جب کہ ایک کیفیت ظاہر، وہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آئیں مکہ مکرمہ میں تو حالت یہ تھی کہ نہ ان کا اپنا دودھ بن رہا تھا، نہ ان کی اونٹنی کا دودھ بن رہا تھا، نہ ان کے پاس سواری صحیح چل رہی تھی، اور خود بھوکے رہتے تھے، تو ان کے جو شیرخوار بچہ تھا وہ بھی بھوکا رہتا تھا، روتے رہتے تھے۔ ایسی دکھی اور پریشانی سی زندگی میں یہ مکہ مکرمہ میں ان کی حاضری ہوئی۔ پھر حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یوں ہوتے 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 میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہنشاہ کونین ان کی گودی میں آئے، اور جیسے ان کی گودی میں آئے ان کے تو دینی پھر گئے، ان کے دینی پھر گئے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو شعر تھا، گویا کہ یہ شعر کا یہ ان کے جذبات اس شعر کے ہوں تو کیا تعجب کہ دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، 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 سوتے نصیب جاگے، پھیلا نیا اجالا، پھیلا نیا اجالا، صبح شب ولادت آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، دیکھو عالم نے رنگ بدلا، تھوڑا جھانکو تو صحیح، عالم نے رنگ بدلا، دیکھو عالم نے رنگ بدلا، صبح ہے شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، تیری جھلک کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ ہمارا، چمکا دیا نصیبہ، چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت، چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، دل جگمگا رہے ہیں،
چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا دیکھو، پھیلا نیا اجالا، پھیلا نیا اجالا، صبح شب ولادت، صبح شب ولادت، صبح شب ولادت۔ صلو علی الحبیب۔ اور انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ آگے ذکر سنیں گے۔ اس سے پہلے آئیے حسب معمول جو ہم نے اپنے سلسلے کا ایک معمول رکھا ہے وہ ہے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى
الخلق كلهم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہل صلو علی الحبیب. اچھا یہ تو سواری تھی جو آگے بڑھتی گئی. جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے مقام پر پہنچی، خیمے میں پہنچی جہاں کے قبیلے وغیرہ رہتے تھے، تو دیکھتے دیکھتے یہ روزانہ، یعنی یوں سمجھے کہ چاروں طرف ایک قحط جیسا تھا، قصوہ پرسی کا عالم تھا. تو ان کے گھر میں خوشحالی تھی، ان کے گھر میں رونق تھی، ان کے گھر میں برکت تھی. ان کی بکریاں چڑھ کر آتی تھی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی تھی، تو ان کی اونٹنیوں کے دودھ بھر جاتے تھے، برکت ہی برکت تھی. پوچھنے والا نے پوچھا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے جانور کہاں جا کر چرتے ہیں؟ بلکہ آپس میں باتیں ہوتی کہ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چرتے وہاں جانور چراؤ، ان کے جانور کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں، ہمارے جانور خالی ہوتے ہیں. اب ان کو کیا سمجھائیے کہ یہ چراگاہ کا کمال نہیں تھا، یہ کمال تو شہنشاہ کا تھا، جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس کی جلوہ گری ہوئی تھی، تو اس کی برکتیں تھی، تو اس کی ساری بہاریں تھی. تو بڑے دن پھر گئے نا، بس وہ دن پھر گئے ان کے، اور ایسے دن پھرے کہ آج ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں، اور ان کے جو شوہر تھے حارث، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا انداز انہوں نے دیکھا کہ جسم کے جس حصے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تو دوسری طرف سے آپ کے رضائی بھائی دودھ پیتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرف دودھ نہیں پیتے جہاں آپ کے بھائی پیتے تھے. گویا کہ عدل و انصاف اور مساوات کی مثال اس عمر مبارک سے ہی آپ نے اپنی امت کو دینی گویا شروع کر دی تھی. ایسی یہ برکتیں ظاہر ہونے لگی. خیر، بڑے پیارے پیارے اور خوبصورت خوشگوار دن گزرے. اب دستور تھا کہ 2 سال تک یہ سارا سلسلہ رہتا تھا. 2 سال کا عرصہ پورا ہوا. اب کس کا جی چاہے گا کہ یہ برکتوں والے دن دوبارہ ہم سے جدا ہو جائے؟ لیکن ایک کمنڈمنٹ تھا کہ 2 سال تک دودھ ہوتا تھا، اس کے بعد دودھ چھوڑا کر بچے کو واپس کرنا ہوتا تھا. اب قاعدے کے مطابق رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ وہ پہنچنا ہی تھا. اور جو برکات نبوت ان پر جو ظاہر ہو رہے تھے وہ ان سے خیر جو اب جدائی تھی تو ایک صدمے کا ایک اپنی کیفیت تو ایک فطری طور پر سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب دوسری طرف یہ پہلو تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی وبائی مرض پھیلا ہوا تھا. اس کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیمت جانا اور پھر ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ یہاں پر وبائی مرض ہے، اگر آپ کہیں تو ہم دوبارہ ان کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو یہ ان کی درخواست پوری ہو گئی، دوبارہ لے کر جناب وہ لوٹی. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہیں اپنی برکتیں اور رحمتیں لٹانے لگے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک مزید تھوڑی آگے بڑھی اور گھر سے کچھ باہر نکلنے وغیرہ کا سلسلہ رہا، تو آپ یہ بچے جو کھیل کود کرتے ہوتے تھے تو اس میں آپ کبھی بھی التفات نہیں کرتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک روز آپ نے اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ ہمیشہ صبح اٹھ کر یہ کہیں چلے جاتے ہیں. تو بتایا کہ یہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں. یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ مجھے بھی اجازت عطا فرمائے تو میں بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ چلا جایا کروں. چنانچہ یوں آپ نے ان کے ساتھ جانا شروع کیا، اور یہی وہ ابتدا تھی کہ وہاں پھر شق صدر کا واقعہ پیش آیا کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک فرزند دوڑے ہوئے اور ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے آئے اور اپنے گھر پر آ کر کہنے لگے امی جان وہ
گھبراہٹ تھی کہ بیٹا کیا بات ہے، غضب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اشارہ کیا، محمد نام ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ 3 آدمیوں نے جو بہت سفید لباس میں تھے آئے اور لٹایا اور سینہ چاک کیا، اور اس میں اسی حال میں ان کو مطلب چھوڑ دیا، اور مطلب یہ دیکھا تو ہم بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے کہ یہ کیا ہوگا۔ اب جب یہ پتہ چلا تو آپ کی تو حالت غیر ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر جو تھے آپ کے، وہ بھی مطلب ان کے بھی حواس، وہ بھی گھبرا گئے، اب کرے کیا؟ جنگل کی طرف دوڑے، دیکھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ خوف وغیرہ کا عالم تو تھا چہرے پر، بڑے عمدہ اور پیارے انداز میں جا کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیا ہوا آپ کو؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف و شفاف تھے، وہ آئے، مجھے لٹا کر میرا شکم چاک کیا، کوئی چیز نکال کر باہر رکھی اور پھر کوئی چیز مجھ میں داخل کی اور اس کو سی دیا، لیکن مجھے ذرا بھر بھی تکلیف نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ شق صدر کا واقعہ کہلاتا ہے، اور یہ 1 سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے۔ یہ پوری جو سمجھے کہ شق صدر پر بھی باقاعدہ کتابیں اور پورے مضامین ہیں۔ اب چونکہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے ایک مختلف پہلو کو یوں سمجھے چھو کر نکل رہے ہیں، ورنہ ہر پہلو اپنے اندر ایک پورے کے پورے بیان اور پورے کے پورا مطلب کہ مضمون رکھتا ہے جس پر کلام کیا جائے، اور بہت سارے مدنی پھول اس میں سے ملتے ہیں۔ البتہ اب یہ واقعہ ایسا تھا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر دونوں گھبرا گئے کہ اب یہ ایسا نہیں کہ کوئی پریشانی والی بات ہو جائے، اور اب فوراً مکہ معظمہ پہنچے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی امی حضور کو واپس لوٹا دیا۔ ان کو بھی حیرت ہوئی کہ کیا ہو گئے، تو وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ انہوں نے یہ شق صدر کا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ لیکن آپ کی امی جان سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اس سے حیرت نہیں ہوئی، کیوں کہ انہوں نے ایسے واقعات آپ کی ولادت و شہادت کے بعد دیکھے تھے کہ یہ انہوں نے بھی وہ واقعات بیان کرنے شروع کر دیے کہ جب میرے اس لخت جگر کی ولادت ہوئی تھی تو یہ سارے مناظر تو میں نے دیکھے تھے، تو میرے اس لخت جگر پر اس کے رب کا بہت کرم ہے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یوں کر کے آپ نے بھی انہیں تسلی دی، اور پھر آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہنے لگے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس میں یہ کہ ام ایمن، جو اس کا ذکر میں نے ابتداً کیا تھا، جو آپ کے والد ماجد کے جو ترکے میں جو لونڈی تھی، جو آپ کے اس میں وراثت میں آئی تھی، جو ترکہ آپ کے والد صاحب چھوڑ کر گئے تھے، ام ایک لونڈی تھی، باندھی تھی، جن کا نام تو ام ایمن، وہ آپ کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، اور ان کا اصل نام تھا برکہ۔ تو اب یہ دیکھ بھال کرنے لگی۔ اس میں بچپن کے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو گہوارہ تھا، جھولا، گویا کہ اس کو فرشتے جھلایا کرتے تھے، وہ فرشتوں سے وہ گہوارہ جھولا کرتا تھا، اور کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ وہ شعر ہے نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، پڑھیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا ادھر، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا
تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، ہاں نور کا سرکار کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ بچپن کے ایام گزرتے گئے، اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابوا نامی ایک گاؤں ہے، اس پر وہاں آپ کا ابھی وہ راستے میں انتقال ہوا، اور ابوا نامی گاؤں میں آپ کا انتقال ہوا، اور وہیں آپ مدفون بھی ہوئی۔ تو یوں والد صاحب تو ولادت سے پہلے رخصت ہو گئے، اور پھر والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ یہاں تک کا ذکر تھا۔ اب آپ کے چچا جن کا نام ابو طالب تھا، ان کی پرورش میں آئے، اور وہ ایک تاجر تھے۔ ایک دن آپ کو لے کر کہیں سفر تھا، تو ملک شام کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو تجارت کے چند سفر کیے ہیں، شام کا بھی سفر کیا ہے اور یمن کا بھی سفر کیا ہے۔ شام بھی گئے ہیں تجارتی قافلے کے ساتھ، اور یمن بھی گئے ہیں آپ تجارتی قافلے کے ساتھ۔ ملک شام کا پہلا سفر جو تھا، اس دوران ایک بڑا عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ بصرہ میں بحیرہ راہب جو عیسائی تھا، ان کے یہاں قیام ہوا۔ اب اس نے تورات و انجیل میں جو نبی آخری زمان کی جو نشانیاں بیان ہوئی تھی، یہ نشانیاں دیکھ کر وہ پہچان گیا کہ یہ جو ان کے ساتھ ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ پہچان گیا کہ یہ نبی آخری زمان ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں وہ ان کی کتابوں میں موجود تھیں، یہ ان کو پتہ ہے۔ میں کہتا ہوں شاید ہو سکتا ہے آج بھی ان کو پتا ہو، لیکن وہ نام ماننے والی بات ہے۔ ان کے راہبوں کو پتا تھا، اور کئی جیسے کہ ایسے کئی پچھلی جو امتیں تھیں، ان کے جو علماء تھے، انہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جو نشانیاں دیکھی، آپ کے شہر کی نشانیاں تھیں، بلکہ 18ویں آیت ہے 3 پارے سورہ آل عمران کی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا۔ اس آیت کریمہ کے جو شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، ان میں جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ 2 شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نبی آخری الزمان کے شہر کی یہی صفت ہے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنے اوصاف، ان کے اپنی جو نشانیاں تھیں وہ تو کتابوں میں تھیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک مدینہ منورہ کی نشانیاں بھی ان کو پتہ تھی کہ جس شہر میں ان کا جو مستقل قیام ہوگا مدینہ منورہ، وہ شہر کیسا ہوگا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت مبارکہ اور آپ کے جو سراپا تھا کردار وغیرہ، ان کو توریت کے مطابق دیکھ کر پہچان لیا اور عرض کیا آپ محمد ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا آپ احمد ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، فرمایا ہاں۔ پھر کہا کہ ہم ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
کہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑی شہادت یہ کہ رب کریم خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کو سن کر وہ دونوں مسلمان ہو گئے. اس کے بعد آیت آتی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اب جیسے کہ یہ بھی میں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ عیسائی راہب تھا جو ان کا بڑا ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، ان کی کتابوں کا عالم ہوتا ہے. اس نے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بھی پہچان گیا کہ یہ نشانی نبی آخر زمان کی ہے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت حیات مبارکہ کے 40ویں سال آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس وقت عمر شریف آپ کی کم و بیش 12 برس کی ہوئی تھی، مگر نشانیاں وہ پہچان گیا. تو اس نے پھر آپ کے چچا کو کہا کہ یہ سارے جہاں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں. میں نے دیکھا کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور ابر یعنی بادل ان پر سایہ کرتا ہے. ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اس لیے ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ یہیں اپنا مال تجارت فروخت کر دیں، ان کو آگے نہ لے جائیں کہ آگے آپ جائیں گے تو وہاں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی نقصان پہنچا دے. اور ان کو نقصان پہنچانے کا وجہ کیا؟ کتابیں نے لیکن دیگر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان نہ لانے کی کئی وجوہات ہیں. ان میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ حسد. یہ یاد رکھیے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی، جو ایمان نہیں لے کر آئے، کئی علماء جو تھے پچھلی کتابوں کے وہ ایمان نہیں لے کر آئے. ایک تو یہ کہ ان کی آمدنیاں بند ہو گئی تھی، ان کی ساری وہ دکانداری بند ہو جاتی. دوسرا یہ کہ ایک بہت دنیا کی لالچ جس کو کہتے ہیں، مال کی لالچ. یہ بھی سارے مطلب جو مضامین جو ہے نا یہ قرآن اور حدیث میں سب موجود ہیں. تو ایک تو یہ ساری چیزیں تھی کہ ان کو دنیا کی لالچ نہیں آنے دیتی کہ ہمارا مال اور یہ جو ہمیں جو ملتا ہے یہ سب بند ہو جائے گا، اور یہ قوم کا رخ اس طرف ہو جائے گا کہ ہم سب ایمان لے آئیں گے. تو یہ تو نبی آخری زماں ہیں، پہچانتے یہ بھی تھے. اور کتابوں میں باقاعدہ آتا ہے کہ یہ اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے تھے، یعنی اپنی اولاد سے بڑھ کر یہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم یہ آخری نبی ہیں اور یہ اللہ کے نبی ہیں. کیونکہ بچے کو تو بیوی نے کہا نا تمہارا بیٹا ہے، اور یہ تو اپنی کتابوں سے جانتے تھے. جو آسمانی کتابیں تھی اس سے انہوں نے نشانیاں دیکھی تھی کہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں، اور وہ پہچانتے تھے کہ یہ نشانیاں یہی خاتم النبیین ہے، یہی رحمت للعالمین ہے، یہی نبی مکرم ہے، یہی امام الانبیاء ہیں، یہی ہے جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، یہی ہیں وہ. لیکن دنیا کی دولت، مال کی دولت، شہرت کی ہوس، پھر حسد کہ سلسلہ نبوت یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو رہا تھا، اور یہ حسد کھایا جا رہا تھا کہ یہ نعمت ہم سے نکل کر وہاں کیوں جا رہی ہے. اور یہی چند چیزیں ہیں آج یہ جو جشن ولادت کے مبارک سلسلے میں ہم جمع ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی. تو یہ آخر میں ایک مدنی پھول عرض کرتا چلو، یہ چند چیزیں ہیں جنہوں نے اس وقت علماء یہود اور علماء نصارہ اور کئیوں کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکا، مانے ہوا، رکاوٹ بنی. ان میں دنیا کی محبت، مال کی محبت کہ مال چاہیے، مال چاہیے، مال چاہیے، اور مال آ رہا تھا، مال چلا جاتا. شہرت، منصب کا چلا جانا، شہرت کا چلا جانا، مال کا چلا جانا، یہ ساری چیزیں. اور پھر حسد کہ یہ چیز ہم سے اس کے پاس کیوں جا رہی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی مالک کل ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے عطا فرما دے. وہ جس سے چاہے مال دے دے، جس سے چاہے منصب دے دے، جس سے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے عزت دے دے. نہ اس میں عمر کا تعین ہوتا ہے، نہ
کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی جسے چاہے دیتے. ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اس کی زبان سے بے باکی ہو جاتی ہے، اس کی زبان سے وہ مطلب کچھ بک دیتا ہے، کفر نکل جاتا ہے اور اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کی کسی پر ایسی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس پر ایسی نظر ہو جاتی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہے. کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. اور ایک غیر مسلم، اس پر رحمت ہوتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے. اس لیے ان چیزوں میں، دولت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، منصب کے پیچھے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، پیچھے پڑے رہتے ہیں، پھر وہ نہ حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے ہیں، جائز دیکھتے نہ ناجائز دیکھتے ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے انہیں کوئی تمیز نہیں رہتی. وہ ساری سرحدیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان کو شہرت چاہیے، جو اس کے لیے ان کو کرنا ہے وہ کر گزریں گے. ان کو دولت چاہیے، جو کر گزرنا ہے کر دیں گے. ان کو منصب چاہیے، جو کرنا ہے یہ کر گزریں گے. کچھ نہیں سوچتے کہ ہم جائز کر رہے ہیں کہ ناجائز کر رہے ہیں. جبکہ یہ اتنے دن میں آپ مدنی مذاکرے آپ اٹینڈ کریں یا دیگر مدنی چینل پر آپ نے جو سلسلے دیکھے ہوں گے، ہمیں یہ بات ہمارے دماغ کے اندر ٹھوکی جا رہی ہے، ہمارے دماغ کے اندر بٹھائی جا رہی ہے، ہمیں یہ بات حفظ کرائی جا رہی ہے کہ مسلمان جب قدم بھی اٹھائے تو یہ دیکھے کہ یہ قدم میں جائز اٹھا رہا ہوں کہ ناجائز اٹھا رہا ہوں. ہر چیز پر غور کرے. لیکن مال کی ہوس، دنیا کی ہوس، شہرت کی ہوس، منصب کی ہوس، یہ وہ ہوس ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور بعض وہ عمل کر جاتا ہے جس کے پھر کہتے ہیں یہ حیوان سے بدتر عمل ہو جاتا ہے. درندہ صفت جس کو کہتے ہیں وہ درندہ صفت انسان بن جاتا ہے. خون ریزیاں کرتے ہیں، سود اور رشوت کا بازار گرم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یتیم و بیواؤں پر ظلم کرتے ہیں، وہ رسا کا مال کھا جاتے ہیں. تو جس طرح دنیا کی مال و دولت ان کو حق قبول کرنے سے روک رہی تھی، اسی طرح حسد نے ان کو حق قبول کرنے سے روکا. اور اس میں درس یہ ہے کہ ہمیں مال و دولت کی ہوس سے، دنیا کی ہوس سے، جاہ و منصب ان سے، اور پھر حسد سے، ان سب سے خود کو بچانا ہے. ان کو قریب نہیں آئے. یہ حق کی پہچان سے روکتا ہے، اور حق کو اگر پہچان لے تو حق کو قبول کرنے سے یہ چیزیں روکتی ہیں. یہ بہت ہی خطرناک بیماریاں ہیں. اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے، اور میرے مدنی چینل کے تمام عاشقان میلاد کو اس سے محفوظ فرمائے. وہ کوشش کرتے رہیں کہ ہم ان گناہوں سے بھی خود کو بچائیں گے اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے، چغل خوروں سے بچیں گے اور قفل مدینہ لگا کر رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.